اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مفتی حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب، مدیر محتمم مرکز انس بن مالک شالامار ٹارون لاہور اور مدرس ہیں جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، جس کو ہم اہل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ حمزہ کے فتح کے ساتھ اہل ہے، اور جس کو ہم بیت کہتے ہیں وہ عربی زبان میں بیت ہے۔ اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی گھر والے۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان میں الف اور لام ہے، اہل البیت۔ اس الف لام کا معنی ہے خاص۔ تو اب پورے لفظ کا معنی بنا اہل البیت، خاص گھر والے۔ گھر تو آپ کے بھی ہیں، گھر ہمارے بھی ہیں، سارے ہی گھر والے ہیں، لیکن خاص گھر والوں سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل البیت، اس کے اندر کون کون شامل ہیں اور ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں کا کیا انجام ہے، بڑے انتہائی اختصار سے یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل البیت ہیں کون سے۔ اہل البیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کی 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ اہل البیت میں نبی علیہ السلام کے ایک چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، یہ شامل ہیں، اور ان کی آگے ساری نسل شامل ہے۔ اہل البیت ان لوگوں کے مجموعے کا نام ہے۔
اہل البیت میں یہ تمام افراد کو شامل سمجھنا یہ ہر مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ آج بیوی کو اہل بیت نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ بیویاں بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 22واں سپارہ 3 آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلا کرو، اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح چہرے کے پردے کے بغیر بناؤ سنگار کر کے، پاؤں میں پزیبے ڈال کے، چہرے پہ تم مسکارے لگا کے بازار میں باہر نہ نکلا کرو، بلکہ گھروں میں رہا کرو۔ گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اگر یہ ہم کریں گے ملے گا کیا؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تمہارے گناہ دور کر دے، تمہاری غلطیاں دور کر دیں، تمہارے ساری رجاستیں ختم کر دیں، ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بولے انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تمہاری ساری گندگی دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے۔ آپ پوری آیت پر غور کریں، گھر میں بیٹھنے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ نماز پڑھنے کا حکم اس آیت میں کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت اللہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے، اور اہل بیت کہنا صرف اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 12واں سپارہ سورۃ ہود، نبی ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین۔ وہ بادشاہ ماننے پہ آئے تو پہلی مرتبہ مان جائے، نہ ماننے پہ آئے انبیاء کی کئی سالوں تک نہ مانے، وہ بادشاہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ بڑھاپے کا عالم ہے، آسمان سے فرشتے اترے، گھر کے اندر پہنچے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائیں، ساتھ آپ کی بیوی ہیں، آگے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ بیوی سن کے حیران ہوتی ہے اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا اس زندگی کے حصے میں اب میرے گھر میں اولاد پیدا ہوگی؟ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، یہ میرا خاون تو بوڑھا ہے، بڑھاپے کی زندگی ہے، عمر تو گزر گئی، اس موقع پر ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کالو، سارے فرشتے کہنے لگے، ایک نہیں دو نہیں، جمع کا صیغہ ہے، جتنے آئے تھے سبھی کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی برکتیں اترے علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک آپ کی بیوی تھی، بیوی نے کہا تھا کیا میرے گھر میں اولاد ہوگی؟ میں بانجھ، میرا خامن بوڑھا، حیران ہوئی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے،
کن کہے ہر کام ہو جائے، اب اس کے فیصلے پر تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، برکتیں برسیں، علیکم، تم پر۔ بات کس سے ہے؟ بیوی سے۔ آگے کہا اہل البیت، اے اہل بیت۔ پتہ چلا سارے فرشتے سمجھتے ہیں بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 4793 نمبر کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ کی 9 شادیاں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک شادی ہوئی، آپ شادی کے بعد ساری بیویوں کے گھر میں گئے، جس کے دروازے سے اندر گزرے آپ نے یہ جملہ بولا السلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں بیویوں کو اہل بیت کہا، فرشتوں نے قرآن میں بیوی ابراہیم علیہ السلام کو اہل بیت کہا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی ساری بیویوں کو اہل بیت مانیں۔ جو بیوی کو اہل بیت نہیں مانے گا وہ دنیا کی زبان سے بھی کورا ہے، وہ شریعت سے کورا ہے، اس کو دین کا علم نہیں، دنیا کا بھی علم نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری پنجابی اردو میں بیوی کو اہل خانہ کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے اس کا گھر آباد ہوا۔ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جائے، ایک جگہ پہ رکے، کسی دفتر میں جائے، دکان پہ جائے، اندر دوست مل جائیں، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں، کہتا ہے نہیں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ گھر والے کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے۔ انسان آپ جانتے ہیں شادی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر سدا دیا جاتا ہے، ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون آئے، لکھا جاتا ہے بما اہل و عیال۔ عیال کا معنی بچے، تو بچے کے ساتھ اہل کون ہے؟ کیا کوئی انسان عقل مند یہ سمجھے گا گھر میں جائے، شادی کارڈ پکڑائے اور یہ کہے سارے گھر والوں کو دعوت ہے لیکن بیوی کو دعوت نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اہل و عیال میں بیوی شامل ہے، تو اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی صرف اہل بیت نہیں، چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے، تینوں ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 2 چچا، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام طالب ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی، آپ کی ساری اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ابو طالب جو تھے وہ اسلام قبول نہ کر سکے، اس وجہ سے وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عقیل ہے۔ پہلا طالب تھا جس کی وجہ سے باپ کی کنیت ابو طالب بنی، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہ ہوا۔ باقی 3 بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، ساری اولاد اہل بیت ہے۔ اب سب کی انتہائی فضیلت کیا ہے؟ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے چچا، چچا کے بیٹے، ساری نسل اہل بیت ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث سنیے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کو جمع کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اب مجھے یہ پتہ چل رہا ہے میری دعوت، میری تبلیغ اسلام کے کناروں، دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے۔ اب مجھے امید ہے آسمان سے ایک فرشتہ آئے گا، اللہ کا پیغام لائے گا اور وہ مجھے بلائے گا اور وہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو آؤ واپس،
تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے اور کہا میں اس کی بات پہ لبیک کہہ کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اے لوگوں سنو، جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا بڑے فتنے آئیں گے، بڑے حالات خراب ہوں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لن تذلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فتنے آئیں، ہوائیں چلیں، طوفان آئیں، آندیاں آئیں، دنیا جو مرضی کرے، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ حق پہ رہو گے، ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے، ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اگر دو چیزوں کو پکڑ لوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے۔ جس نے قرآن کو پکڑ لیا، جس نے قرآن کو تھام لیا، وہ یہ سمجھے اب میرا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میری بیویوں کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میری اولاد کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے چچا کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے چچا کی اولادوں کا خیال رکھنا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو پکڑا، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کا احترام کیا، ان کی عقیدت رکھی، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی تلقونی علی الحوض، عرب سے نکلو، عجم سے نکلو، شمال سے نکلو، جنوب سے نکلو، مشرق سے نکلو، مغرب سے نکلو، دنیا کے کناروں سے اٹھو گے، قبروں سے نکلو گے، میدان محشر میں پہنچو گے، یہ قرآن اور میرے اہل بیت تمہیں لے کر میرے حوض کوثر پہ لے آئیں گے، جو وہاں پہنچ گیا سمجھ لو جنت مل جائے گی۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ قرآن ہے، اس کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ان کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح درس دیا، واعظ کیا، اللہ کی تعریف کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ایک اللہ کا قرآن، پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گے، قیامت کے روز تمہاری میری ملاقات ہو جائے گی، اور جن کی ان سے ملاقات ہوگی وہ کامیاب ہوگی، اور جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے، جو ان کا مقابلہ کرے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی، آپ نے فرمایا سنو، اگر کوئی انسان سارے دن روزے رکھے، ساری راتیں قیامیں کرے، تہجد پڑھے، عبادت کرے، کہاں؟ عرب میں، مکہ میں، بیت اللہ کے سامنے بیت اللہ ہو، اس کا مطاف ہو، مکہ کے اندر بیت اللہ کا سین ہو، دائیں مقام ابراہیم ہو، بائیں حجر اسود ہو، ساری زندگی گزر جائے، سارے دن روزہ رکھے، ساری راتیں عبادتیں کرے، ساری زندگی گزر جائے، جہاں ایک نماز لاکھ نماز سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے تمہیں مجھے علم نہیں، 2 گنا بہتر، 4 گنا بہتر، 6 گنا بہتر، 100 گنا بہتر، تمہیں مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک انسان کی ساری زندگی اس طرح گزرے، سارے دن روزہ رکھ کے بیت اللہ کے سامنے عبادت کرے، ساری راتیں بیت اللہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے، لیکن
اگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، میں تمہیں کہتا ہوں اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی ساری اللہ کی عبادتیں اس طرح ختم، لَأَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ماتھے پہ محراب، لمبی لمبی تہجد، لمبے لمبے روزے، لمبے لمبے قیام، بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان پہلی صفوں میں کھڑا ہو کے ساری زندگی گزار دے، اگر اہل بیت کی دشمنی ہے تو اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ کوئی اس کا عبادت اور عمل قبول نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیں، ایک ہے دشمنی، ایک ہے بغض، اور ایک ہے اختلاف۔ بغض اور ہے، اختلاف اور ہے، دشمنی اور ہے، اختلاف اور ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض لوگ اس کا مفہوم غلط لیتے ہیں۔ اس حدیث کو اختلاف والے صحابہ پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ بغض دشمنی اور ہے، اختلاف اور ہے۔ میں آپ کو 4-5 مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ لڑا، 70 کافر مرے، 70 کافر قیدی ہوئے۔ جب قیدی مکے والے قیدی مدینے میں پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ بعض صحابہ نے کہا ان سے فدیہ لو تو چھوڑ دو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو۔ سب کے نام لے کر کہتے ہیں ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، ہم اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ صحابہ کا آپس میں کیا ہوا؟ اختلاف، لیکن دشمنی نہیں، بغض نہیں۔ آپ جانتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا ترجمہ کیا ہے؟ مٹی والا۔ یہ کنیت کیوں پڑی؟ یہ کنیت کیوں رکھی گئی؟ ہاں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، اپنی پیاری لاڈلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، جا کے پوچھا فاطمہ بیٹی تیرے چچا کا بیٹا تیرا خامن حسن و حسین کے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی میرے ساتھ ناراض ہوئے، میرا ان کا اختلاف ہوا، گھر سے نکلے پتہ نہیں کہاں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دنیا کو بیٹیاں آباد کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا چل اٹھ میرے ساتھ چل، وہ علی کیوں میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم نہیں، تیرے میرے جذبات ہوتے اپنی گاڑی میں بٹھاتے فوراً لے کر آ جاتے۔ میری بیٹی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ناراض ہوا جائے، اس کے ساتھ لڑا جائے۔ قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹی کو ابھارا نہیں ہے، اس کو روکا ہے۔ آپ نکلے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، تلاش کیا ہے، ایک نے آ کے بتایا ہے علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے سو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اب بھی چاہتے تو یہ پیغام دیتے جاؤ بلاؤ لاکھ میرے پاس لے کے آؤ، علی کو لے کے آؤ، کیوں ناراض ہوئے؟ نہیں، داماد کا احترام کیا، داماد کو عزت دی، داماد کا خیال کیا، خود چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، علی رضی اللہ عنہ لیٹے تھے، انہوں نے تہبند باندھا تھا، چادر باندھی تھی، تھوڑا سا کپڑا ہٹا تھا، زمین کی مٹی لگی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نبوت کے ہاتھ سے ان کے پاس جا کے مٹی کو صاف کر کے زبان نبوت سے کہتے کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ کعبے کے رب کی قسم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری کنیت ابو الحسن بھی تھی، میری کنیت ابو الحسین بھی تھی، میری کنیت ابو الحسنین بھی تھی، میری کنیت ابو السبتین بھی تھی، لیکن جب سے میری کنیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہہ کے پکارا، مجھے ساری کنیتوں سے پیار اس کے ساتھ رہا۔ آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھی۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اختلاف ہوا تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے۔ اب کوئی ظالم اٹھے، بدبخت اٹھے، جاہل
اٹھے ناواقف اٹھے اور اس حدیث کو لے آئے کہ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں گرائے گا۔ اگر اس حدیث کو لے کر ان دونوں ہستیوں پر فٹ کرنا چاہے ہم فٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم اسے کہیں گے اختلاف اور ہے بغض اور ہے۔ اختلاف ہوا سیدہ فاطمہ کا رضی اللہ عنہا کا حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن یہ اختلاف تھا بغض نہیں تھا۔ اختلاف اور ہے بغض اور ہے۔ ذرا اس سے آگے بڑھیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں دوسری شادی بھی کر لوں، حالانکہ یہ کوئی منع نہیں تھا، لیکن جس کو نکاح کے لیے پسند کیا ابو جہل کی بیٹی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، میرے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی بھی آئے، طلحہ بھی آئے، زبیر بھی آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کو جمع کیا۔ پھر آپ نے کہا اے علی بیٹے رضی اللہ عنہ، اللہ نے اگر 4 حلال کیے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے جس گھر کے اندر پیغمبر کی بیٹی ہو اس گھر کے اندر پیغمبر کے دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی۔ علی فیصلہ تیرے پاس ہے، یا پیغمبر کی بیٹی کو رکھ لے یا دشمن کی بیٹی کو رکھ لے۔ علی رضی اللہ عنہ کو پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، کہا آقا آج کے بعد اپنی زندگی میں فاطمہ کی موجودگی میں اور کوئی نکاح کرنے کے لیے میرا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوا تھا لیکن بغض نہیں تھا، اختلاف تو ہوا تھا لیکن دشمنی نہیں تھی۔ یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے چلیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ نے مال چھوڑا جس کا نام باغ فدق تھا، آپ نے مال چھوڑا جو بنو نذیر کے اموال تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد ان کی نگرانی 2 صحابہ کو ملی، علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو دی گئی۔ اب دونوں جو ہیں ان کا آپس میں پھر اختلاف ہوا، ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں ساری نگرانی کرنا چاہتا ہوں، چیز تھوڑی تھی، جگہ تھوڑی تھی، آمدنی بھی کم تھی، وسائل بھی کم تھے۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے، انہوں نے کہا ہم کریں۔ آپس میں اختلاف ہوا، فیصلہ پہنچا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ فیصلہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اختلاف ہوا تھا، اب کوئی آدمی اس اختلاف کے اوپر وہ حدیث فٹ نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ کیوں؟ ادھر علی ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں، ادھر عباس ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس طرف کھڑے ہو گئے تو اہل بیت پہ اشارہ جائے گا، اس طرف کھڑے ہو گئے اہل بیت پہ اشارہ جائے گا۔ ہم تمہیں سمجھائیں گے نا یہ ان کے درمیان دشمنی نہیں تھی، ان کے درمیان بغض نہیں تھا، اختلاف اور ہے بغض اور ہے۔ آخری مثال سمجھیے گا، پیغمبر علیہ السلام کے بعد تینوں خلفاء کے جانے کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ایک طرف حضرت اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، دوسری طرف امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپس میں اختلاف ہوا، اختلاف شدت اختیار کر گیا، لیکن بات یاد رکھنا یہ اختلاف ہے، یہ بغض نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، یہ دشمنی نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھو تو اماں جان اہل بیت ہے، ادھر دیکھو تو حیدر کرار اہل بیت ہے۔ اگر اس طرف کھڑے ہو کے اس حدیث کو لگاؤ گے تو اہل بیت سامنے آئے گا، اگر اس طرف کھڑے ہو کے ادھر لگاؤ گے اہل بیت سامنے آئے گا۔ ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کا اختلاف ہے، بغض نہیں، دشمنی نہیں۔ اسی کا دوسرا حصہ جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرا بھائی عقیل جو ہیں ایک طرف ہیں، علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، جس طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے گھروں میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ ہیں، ادھر علی رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے اہل بیت ہیں۔ اختلاف ہوا، اب کس میں ہمت ہے کہ اس حدیث کو اٹھا کے علی رضی اللہ عنہ پہ لگائے؟ ہم لگانے نہیں دیں گے، ادھر کھڑے ہو کر ان پہ لگائیں،
سیدنا عقیل کے اوپر لگائیں، ہم لگانے نہیں دیں گے۔ ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر بھی اہل بیت ہے، پتہ یہ چلے گا اختلاف اور ہے، بغض اور ہے۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب اگر یہ سارے اختلاف ہے تو سیدنا علی کے ساتھ پھر بغض کسے تھا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، جس نے میرے حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کے دل میں بغض تھا۔ جس نے نواسہ رسول سیدنا حسن کو زہر دے کے شہید کیا اس کے دل میں بغض تھا۔ جس نے نواسہ رسول سیدنا حسین کو شہید کیا ان کوفیوں کے دلوں میں بغض تھا۔ وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ صحابہ کے دشمن تھے، وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ وہ گئے جہنم کے اندر، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تہجدیں سب ضائع ہو گئی۔ جس نے اس گھر کو شہید کیا یقیناً اللہ نے ان کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ اہل بیت ہے۔ لیکن یاد رکھو اس حدیث کا یہ مطلب جو اہل بیت سے دشمنی رکھے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن صحابہ، کوئی صحابی بھی اہل بیت سے دشمنی رکھتا نہیں تھا۔ اہل بیت کی اب تھوڑی تھوڑی علیحدہ فضیلت، ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر۔ بیویوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے گھر کے اندر موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، دروازہ کھولا، اندر پہنچے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، جی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ فرمایا جبریل آئے ہیں، آقا آپ کو نظر آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ آج کام کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک بات اور پیغام آیا ہے، آقا سنائیں۔ عائشہ سننے کے لیے تیار ہے۔ کعبے کے رب کی قسم تصور میں جا کے دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا۔ عائشہ ساتواں آسمان سے اوپر میں میرے رب نے تیری عبادت کو دیکھا، ریاضت کو دیکھا، تہجد کو دیکھا، نفل کو دیکھا، رونے کو دیکھا، مسکرانے کو دیکھا۔ آسمان کے رب نے کہا جبریل جاؤ زمین پہ جا کے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہہ دو عائشہ تیرا رب تیرے اوپر اتنا راضی ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ جس کو جبریل کے ذریعے سلام کہے، جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ ان کو کیا مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کا مقام۔ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ساری عظیم اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا چچا میرے باپ کی جگہ پر ہے۔ عبداللہ بن عباس چچا کے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے، قضائے حاجت کے لیے گئے، باہر نکلے، دیکھا کہ پانی پڑا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، استنجا کے لیے کسی نے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ عبداللہ جو ہے عباس کا بیٹا، آپ کا چچا زاد بھائی، چھوٹی سی عمر ہے اس نے رکھا ہے۔ آپ سمجھنے لگے، کسی نے کہا نہیں، لیکن خود عقل کی، دانائی کی، سمجھداری کی، اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑے گی، رکھ دیا، ہاتھ اٹھے، چہرہ اٹھا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا رب میرے عبداللہ کو پورے دین کی سمجھ عطا کر دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ صحابہ تابعین 40 سال تک عبداللہ سے قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا، 40 سال تک قرآن کی تفسیر پڑھاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی، جعفر رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی۔ حضرت عقیل کے زیادہ فضائل ثابت نہیں کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن جعفر طیار اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی عظیم شانیں۔ جعفر طیار کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ طیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، طیار کا معنی ہوتا ہے بہت اڑنے والا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا طیارہ،
بہت تیز اڑنے والا، اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ ان کو جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ جنگ موتا ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا، آپ نے سپہ سالاروں میں ایک سپہ سالار جعفر رضی اللہ عنہ کو بنایا، آپ نے فرمایا جھنڈا تھام لو، میدان میں نکل جاؤ، رومیوں کے ساتھ جہاد کرو۔ آپ گئے، علم ہاتھ میں تھا، ظالموں نے حملہ کیا، بازو کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا، بازو کاٹ دیا، میدان سے بھاگے نہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جھنڈا اپنی گردن کے ساتھ تھامنے لگے، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آسمان سے وحی آئی، نبی علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ ان کے گھر میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کے آنے کا انتظار کر رہے، میرے نبی علیہ السلام پہنچے، آپ کہنے لگے اے جعفر کے بیٹو، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا آج کے بعد تمہارا بابا تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا ہے۔ سینے سے لگا کے کہا بیٹو آج کے بعد تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تمہارے کام آؤں گا، تم مجھے اپنا باپ بنا لو۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے، آسمان سے وحی آئی ہے، جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے، میرے اللہ نے جب ان کو جنت میں بھیجا، جنت میں بازوؤں کی جگہ پر اللہ نے 2 پر دے دیے ہیں، اب وہ ان پروں کے ساتھ ساری جنت میں اڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نام جعفر طیار پڑ گیا۔ جعفر جو اڑنے والا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ٹوک بات کہہ دی، اے علی رضی اللہ عنہ تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں۔ آقا میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے جو تیرا مقام بنایا ہے، جو تیری شان رکھی ہے، جو تیرا عظمت اور مرتبہ رکھا ہے، جو تجھے اس مرتبے سے بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں، جو کم کرے گا وہ بھی جہنم میں۔ نہ بڑھاؤ نہ کم کرو، جو ہے وہ مانو، جو علی کو الہ کہیں وہ بھی جہنم میں، جو علی کو مصطفیٰ سے اعلیٰ کہیں وہ بھی گے۔ علی کا 4تھا نمبر ہے، جو اوپر لے کے آئے گے، جو ان کی مقام شان سے نیچے کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، لیکن یاد رکھو لاکھوں امیر معاویہ بھی ہوں، ایک علی المرتضیٰ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہونے والے بچوں میں مکے میں مسلمان ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، 7 کلومیٹر لمبا، 1.5 کلومیٹر اوپر، 2 کلومیٹر چوڑا سونے کا پہاڑ ہو، تولوں میں نہیں، ماشوں میں نہیں، پاؤں میں نہیں، کلو میں نہیں، منوں میں نہیں، ٹنوں میں نہیں، ٹنوں ٹن سونا احد پہاڑ کے برابر ہو، ایک عام صحابی وہ سارا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر دے اور ثواب بھی مل جائے، اللہ قبول بھی کر لے۔ لیکن اگر پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین صحابہ، مکے کے مسلمان صحابہ 2 ہاتھوں میں لے کر گندم یا جو خرچ کر دے، فرمایا اللہ کی قسم ان کے گندم اور جو کا ثواب احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے۔ جو ان کی شان کو کم کرے گا وہ بھی گیا جہنم میں، جو ان کی شان کو زیادہ بڑھائے گا وہ بھی گیا جہنم میں۔ اب شان کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا خیبر فتح نہیں ہو رہا، آئے روز صحابہ کی شاعتیں ہیں، آج بھی حملہ کیا فتح نہیں ہوا، کل بھی کیا نہیں ہوا، پرسوں بھی کیا نہیں ہوا، صحابہ تھک ہار گئے، آقا واپس چلتے ہیں پھر آئیں گے۔ فرمایا نہیں تم تھکو نہیں، آسمان سے وہی آ چکی ہے، کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جھنڈا دوں گا اللہ فتح دے گا۔ ساری رات صحابہ انتظار میرے، صبح ہوئی آپ صحابہ نے جمع کیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی دل میں نہیں آیا تھا مقام ملے، عہدہ ملے، شہرت ملے، مرتبہ ملے، سرداری ملے، کبھی خیال نہیں آیا تھا، لیکن آج ایک انعام بڑا تھا کہ یہ مہر تھی کہ وہ دل کا سچا ہے،
دل کا صاف ہے، اس کے دل میں اللہ کا پیار ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صرف محبت ایک طرف سے نہیں ہے، آگے سے محبت کا جواب بھی محبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ صرف اس غرض سے کہتے ہیں، جب صحابہ جمع ہوئے میں نے بھی اپنا چہرہ اوپر کیا، ایڑیاں اٹھائیں، آقا میں بھی ہوں، مکے کی زندگی میں جیا تھا تو اکڑ کے جیا تھا، دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے جیا تھا، اگر ہجرت کی تھی تو سینہ تان کے کی تھی، بدر میں پہنچا تھا تو سینہ تان کے رکھا تھا، احد میں پہنچا تھا سینہ تان کے رکھا تھا۔ آج عمر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو جھنڈا ملے اور خیبر کے اندر مرحب کا مقابلہ کرے، لیکن نبوت کی زبان نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، اپنی نبوت والے چہرے نے آنکھوں کو گھمایا، دیکھا این علی ابن ابی طالب، ہاں سارے نظر آ رہے ہو لیکن علی کہاں ہے؟ ہوا یستکی فی عینیہ، وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک اور دل میں خیال آیا، وہ تو بیمار ہیں، اب تو ہماری باری آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ نام آسمانوں سے آیا ہے، فرمایا اس کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، فبصق فی عینیہ، آنکھوں کھولی، آنکھ میں لعاب ڈالا، تھوک ڈالا، فبریا کانہ لم یکن بھی وجع، ایسے ٹھیک ہوئے جیسے زندگی میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے، کبھی تکلیف تھی نہیں۔ فرمایا اے علی یہ جھنڈا تھام لو، خیبر کے میدان میں نکل جاؤ، مرب کے سامنے ٹھہر جاؤ، اللہ کی توحید میری رسالت کی دعوت دو، مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کاٹ کے رکھ دینا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح دی، اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو چکا تھا یہ آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ نے فتح کی بشارت بھی دی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ کے بیٹے حسن و حسین بھی بڑی مقام والے، بڑی شان والے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، میدان مسجد نبوی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ ایسے بیٹھے کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، تھوڑا سا ہلے تو اڑ جائیں گے، اماتن گوش ہو کے سٹاپ ہو کے سارے بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، آپ کے موتیوں کو سمیٹ رہے ہیں، سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، سارا کام چل رہا ہے۔ اچانک آپ اپنے ممبر سے اترے، صحابہ کے درمیان سے پیچھے گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، آقا کیا ہوا؟ خطبہ چھوڑا، جمعہ چھوڑا، ممبر سے اترے، کلام ختم کیا، صحابہ کے درمیان سے نکلے، اللہ خیر کرے کیا پریشانی بن گئی، آپ سب کے درمیان سے نکلے، آپ آگے پہنچے، چھوٹا سا پھول تھا، نیا لباس پہنا، لمبے کپڑے پہنے، ان کے والد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی صفوں میں پہلے موجود تھے، آپ گئے، حضرت حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، لا کر ممبر پہ بٹھا کے آپ نے فرمایا تمہارے رب نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ صحابہ تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں خطبہ سنا رہا تھا، تم سن رہے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم مجھے دیکھ رہے تھے، تمہیں پتا نہیں تھا پیچھے کون ہے، میں نے دیکھا یہ چھوٹا سا پھول ہے، چھوٹا سا میرا نواسا ہے، آیا تھا، لمبی قمیض پہنی تھی، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں اترا اور جا کے اس کو اٹھایا اور یہاں لا بٹھایا۔ اور سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جوان ہوگا، پورے عرب کا سردار بنے گا، میرا بیٹا سپہ سالار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگا، میرا یہ بیٹا بڑا ہو کے ان کی صلح کروا کے مسلمانوں کو راحت پہنچائے گا۔ وقت گزرتا گیا، میرے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے، علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کا اختلاف تھا، ایک طرف امیر معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، ایک طرف ان کا گروہ تھا، یہ بیٹا بڑا ہو کے سردار بنا جو نانا نے 30 سال پہلے مسجد نبوی کے ممبر پہ ان کے بچپن میں بات کہی تھی، مسلمانوں کی عظمت والی دو
جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرے گا۔ آپ نے اپنے لشکر کو لیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ کے لشکر کو لیا، اپنے بھائی حسین کو لیا، اپنے سارے ساتھیوں کو لیا، امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس پہنچے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی صلح کروا کے اپنے نانا کی 30 سالہ پرانی بات کو سچا کر کے میرے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل پیدا کر دی۔ ہاں میں وہ ہوں جو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے صحابہ نماز چھوٹی پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کام بھی ہوتا ہے، کسی نے جانا آنا بھی ہوتا ہے، لمبی لمبی جماعت نہ کروایا کرو، اپنی جتنی مرضی لمبی پڑھو لیکن جماعت ذرا چھوٹی کروایا کرو۔ آپ نے بتایا تھا، صحابہ سمجھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، لمبا 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 خوب لمبا سجدہ۔ صحابہ کے دلوں میں خیال آیا اللہ خیر کرے، کچھ ہو نہ گیا ہو، وسوسے آئے، خیالات آئے، آقا نے کبھی اتنا لمبا سجدہ کیا نہیں۔ ایک صحابی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں کسی دشمن نے آپ کو کچھ کہہ نہ دیا ہو، کہیں کسی چیز نے آپ کو ڈس نہ لیا ہو۔ پھر یہ وسوسہ آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے فرشتہ آ کے آپ کی روح لے جا چکا ہو، کچھ تو ہوا ہے اتنا لمبا سجدہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے سر سجدے سے اٹھایا، تھوڑا سا اٹھا کے دیکھا، پھر سجدے میں نیچے کیا، میں نے کہا خیر ہے خیر ہے، سر سجدے میں رکھا۔ نماز لمبی ہوئی، سلام پھیرا، نبی علیہ السلام نے پیچھے چہرہ کیا، سارے صحابہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں سے سمجھ گئے اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات ہے، جب میں نے سر سجدے میں رکھا تھا تو یہ میرا چھوٹا سا نواسا میرے پاس کھڑا تھا، جب میں سجدے میں گیا تو یہ میرے اوپر چڑھ گیا۔ کبھی آپ گھر میں نماز پڑھو نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیا کرتے ہیں، جب سجدے میں جاؤ گے تو وہ اوپر، اے اللہ جن کے گھر میں یہ پھول نہیں ان کو عطا فرما، اے اللہ جن کی جھولیاں اس پھول سے خالی ہیں ان کو اپنی رحمت سے اے اللہ نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سر سجدے میں رکھا، یہ میرا نواسا میرے اوپر چڑھ گیا، اب میں سوچتا ہوں اٹھوں گا تو کہیں گر نہ جائے۔ میں نے کہا تو اپنی موجیں کر لے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، جس وقت تک تو اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اپنی مرضی سے اترا تو تب میں نے اپنا سر اٹھایا، اس وجہ سے نماز لمبی ہو گئی۔ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی۔ بہرحال سارے اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، آدھے ماننا آدھے نہ ماننا یہ منافقت ہے۔ سبھی کو مانو، ساری بیویاں اہل بیت، ساری بیٹیاں اہل بیت، سارے بیٹے اہل بیت، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت، ان کی ساری نسل اہل بیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اہل بیت، اور ان کی ساری اگل نسل اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔